الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد سامعین و سامعات عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کے فضل و کرم، اس کی توفیق و احسان اور اس کے پیارے محبوب علیہ تحیت و ثنا کی نعلین پاک کے تصدق میں آج بحمد اللہ تعالی سورہ طور کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج کے سبق کا مطالعہ کریں گے سورہ طور کی آیت نمبر 1 سے لے کر انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کی توفیق سے 12 آیات مبارکہ کا ہم مطالعہ کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں اس سورہ مبارکہ کے فیوزات برکات سے ہمیں فیضیاب ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور، قسم ہے کوہ طور کی، وکتاب مسطور، اور کتاب مسطور یعنی لکھی ہوئی کتاب کی، فی رق منشور، فی رق، رق پتلی چیز کو کہتے ہیں، یعنی جیسے برق بڑا ہی باریک ہوتا ہے، کھلے برق پر، منشور نشر سے ہے یعنی کھلے ہوئے اوراق پر، کھلے ہوئے برق پر، اس کتاب کی قسم۔ والبیت المعمور، اور بیت معمور کی قسم۔ والسقف المرفوع، اور سقف چھت، مرفوع بلند، اور بلند چھت کی قسم۔ والبحر المسجور، اور سمندر کی قسم جو لبریز ہے، بھرا ہوا ہے۔ ان عذاب ربک لواقع، یقیناً آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ ما لہ من دافع، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں، دور نہیں کر سکتا، روک نہیں سکتا۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان بری طرح، مورن کانپے گا، تمور السماء مورا، آسمان بری طرح تھر تھر کانپ رہا ہوگا۔ وتسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کر تیزی سے چلنے لگے۔ فویل یومئذ للمکذبین، فویل بربادی ہے، تباہی ہے، یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، تکذیب کرنے والوں کے لیے۔ الذین هم فی خوض یلعبون، جو الذین وہ لوگ، یعنی ایک تو جھٹلانے والوں کے لیے تباہی و بربادی، اور دوسرے وہ لوگ ہم فی خوض یلعبون، جو لا یعنی باتوں میں، کھیل کود میں مصروف ہیں، ایسے بس تفریح تباہ کے لیے، بحث خوش گپی کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے، لا یعنی قسم کی باتوں میں لگے رہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے تباہی و بربادی ہے۔ یہ 12 آیات مبارکہ کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ ذرا غور کیجئے کہ اللہ جل مجدہ نے 5 قسمیں ارشاد فرمائیں۔ 5 قسمیں ارشاد فرمانے کے بعد سب سے پہلے طور کی قسم فرمائی۔ طور سے مراد کوہ طور، طور ہر پہاڑ کو کہتے ہیں۔ الطور سے مراد وہ طور کا پہاڑ جس میں
اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، یہ ایک معمولی بات نہیں تھی۔ اس کوہ طور پر جس پر اللہ جل مجدہ نے اپنی ایک تجلی اس پہاڑ پہ ڈالی، اللہ کے پیارے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کلام کیا کرتے تھے تو دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ جس مولا سے، جس رب سے میں کلام کرتا ہوں، اس کی تجلی، اس کا دیدار بھی کروں۔ رب ارنی عرض کر بیٹھے تو اللہ رب العزت نے اس کی قسم ارشاد فرمائی، کیونکہ یہ مکہ المکرمہ میں سب سے پہلے جو مقدس پہاڑ وہ غار حرا ہے، جبل نور ہے۔ اس کے بعد جبل نور کے بعد مکہ المکرمہ کے بعد دنیا میں سب سے مقدس ترین جبل پہاڑ جو ہے وہ کوہ طور ہے۔ کوہ طور کی قسم کھائی، قسم ارشاد فرمائی، وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، کتاب مسطور۔ اس سے مراد بعض مفسرین کرام نے تورات لیا ہے، چونکہ حضرت موسیٰ کا ذکر ہے اور موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تھی۔ اور بعض مفسرین کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کی قسم ارشاد فرمائی، فی رق منشور، ایسے کھلے ورق، یہ کھلی کتاب نہیں ہے کہ اس کتاب کو اللہ رب العزت نے ایک جگہ پہ تالوں میں رکھ دیا، اس کو محفوظ کر کے رکھ دیا، نہیں، بلکہ یہ اس کو کھلی کتاب کو سب کے لیے اوپن بک ہے، اوپن اس کو رکھا ہے سب کے لیے، سب کو اس سے رہنمائی حاصل کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ تو اس کو ارشاد فرمایا فی رق منشور والبیت المعمور۔ بیت المعمور اس سے مراد بعض مفسرین کرام، حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اس سے مراد خانہ کعبہ لیں گے، اور مفسرین کی ایک جماعت حضرت قتادہ، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ، حضرت مجاہد، یہ مفسرین کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ اس سے مراد بیت معمور جو ساتوں آسمانوں کے اوپر بالکل کعبہ کے متوازی ایک اور کعبہ اللہ نے بنا رکھا ہے، جو آسمانی مخلوق کے لیے طواف کے لیے بنایا ہوا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ہر آسمان پر اسی طرح متوازی کعبہ کے اوپر ایک کعبہ، پھر کعبہ، پھر کعبہ، یعنی ہر مخلوق بیت المعمور آباد کیا ہوا گھر، آباد گھر۔ اس سے مراد یہ کعبہ بھی ہے، اور جو جمہور کا قول ہے، اور ہم بھی اسی کو کوٹ کرتے ہیں کہ اس سے مراد تمام کعبہ جات جو ہے، یعنی 7ویں آسمان تک وہ سارے کے سارے آباد ہیں۔ اور یہ کعبہ جو زمین پہ ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آقا دو جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے معراج کی رات حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے دیکھا۔ ایک وہ کعبہ، اور کعبے کی نسبت ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، یعنی بیت المعمور بھرا ہوا آباد گھر، جیسا کہ کعبۃ اللہ ہے، یہ کبھی بھی انسانوں کے طواف سے، کبھی بھی لوگوں کی عبادت سے یہ کعبہ خالی نہیں ہوا، سین حرم خالی نہیں ہوا، ہمیشہ جوق در جوق، فوج در فوج اللہ رب العزت نے اہتمام کیا ہے کہ اس کا طواف ہوتا ہی رہے گا۔ یہ بیت معمور اس لیے کہا جاتا ہے کہ آباد گھر۔ اب ذرا غور کیجئے کہ طور کی قسم، کتاب مستور کی قسم، رق منشور، یعنی ایسی کتاب منشور، ایسی کتاب مستور کہ جو کھلے اوراق میں بالکل اوپن بک ہے، بیت معمور کی قسم۔
اور مرفوع بلند چھت کی، اس سے مراد آسمان ہے، بلند چھت کی قسم، والبحر المسجور، اور بحر بے قرار، ایسا سمندر مسجور، اس کا ذکر 30ویں پارے میں سورہ انفطار میں بھی، سورہ کورت، اذا الشمس کورت میں، سورہ تکویر میں بھی اس کو بیان کیا گیا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، تو یہ ایسا سمندر کہ جو بھرا ہوا ہے، اس کا ایک معنی مسجور کا ایک معنی ہے وہ روکا ہوا، مبحوث یعنی روکا ہوا، تو بھرا ہوا اور روکا ہوا، اس سے مراد کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں ہے کہ دن میں کئی مرتبہ سمندر یہ التجا کرتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ مجھے مولا اجازت دے، میں اس انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لوں، ان کو غرق کر دوں، تو اللہ رب العزت نے اس کو روکا ہوا ہے۔ اس کی ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر کی لہریں جو ہیں وہ ایسے محسوس ہو رہی ہوتی ہیں کہ آج ہی لپیٹ میں لے لیں، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے اس کو روکا ہوا ہے۔ یہ ساری قسمیں ارشاد فرمائیں، ان قسموں کے بعد قسم کیوں یاد کی جاتی ہے، قسم کیوں فرمائی جاتی ہے؟ ارشاد فرمایا جاتا ہے قسم اس لیے فرمائی جاتی ہے کہ قسم کے بعد کوئی بہت بڑی بات کرنی ہوتی ہے، بہت بڑی بات کرنی ہوتی ہے، یعنی طور کی قسم، کتاب مستور یعنی قرآن مجید کی قسم، بیت معمور کی قسم، والسقف المرفوع، آسمان کی قسم کہ آسمان جو بغیر ستون کے کھڑا کیا ہوا ہے، یہ قسمیں انسان کو کچھ یاد دہانی کرواتی ہیں کہ جب انسان ان کی طرف توجہ کرے، انسان ان کو دیکھے، غور کرے، اللہ رب العزت یاد آئے، اس کی معرفت کی طرف اس کی توجہ جائے، اس کی سوچ، اس کی فکر، انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی یاد اتر جائے، اور ایسی اتر جائے کہ پھر دوبارہ نکلنے نہ پائے۔ ایک تو مقصد یہ ہے کہ ہمہ وقت انسان کو یاد دہانی کروایا جانا مقصود ہے، اور قرآن مجید میں سورہ طور میں ان 5 قسموں کو ارشاد فرمانے کے بعد جو اگلی بات آ رہی ہے وہ بہت بڑی بات ہے۔ فرمایا ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ منکرین عذاب، منکرین آخرت کے لیے اللہ جل مجدہ نے اتنا اہتمام کر کے بیان کیا تاکہ جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں، اس سے عذاب سے مراد قیامت میں لیا، اور یہ خطاب ان عذاب ربک، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس خطاب سے مراد یا اس کے مخاطب کون لوگ ہیں؟ بلکہ وہ لوگ ہیں جو منکرین ہیں، جو انکار آخرت کرنے والے ہیں، یہ ان کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ تمہارے رب کا عذاب بڑا ہی واقع ہونے والا ہے، واقع ہو کر رہے گا، اور اس عذاب کو واقع ہونے میں، قیامت کو بپا ہونے میں، عذاب کو واقع ہونے میں، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، فرمایا اس کو روک نہیں سکے گا کوئی، ٹال نہیں سکے گا، کسی میں ہمت نہیں ہے کہ اس عذاب کو ٹال سکے۔ تو اللہ جل مجدہ کے عذاب کو ٹالنے میں کسی کی ہمت نہیں، کسی کی طاقت نہیں، تو اللہ جل مجدہ نے جو ارشاد فرمایا ما لہ من دافع یوم تمور السماء مورا، اور قیامت کی منظر کشی کی جا رہی ہے، فرمایا کہ جس دن آسمان بری طرح تھر تھرا رہا ہوگا، کانپ رہا ہوگا۔ اب پہلے آسمان کی قسم کھائی، پھر ارشاد فرمایا کہ آسمان تھر تھرا رہا ہوگا، آسمان کانپ رہا ہوگا۔ اور جب ذرا غور کریں
کہ انسان ایک چھت کے نیچے بیٹھا ہو، ایک زلزلہ بپا ہو جائے، چھت ادھر ادھر کانپ رہی ہو، تو پھر انسان کے دل پہ کیا بیتتی ہے کہ ابھی آئی، ابھی تباہ کر دے گی، ابھی ملیا میٹ کر دے گی۔ اور یہ آسمان، یہ بلند چھت جو ہے جس کا کوئی ستون نہیں ہے، اس کی تو دیواریں ہوتی ہیں، اس کے ستون ہوتے ہیں، لیکن وہ چھت جس کا کوئی ستون نہیں، کوئی دیوار نہیں، اب اس کے گرنے کا خوف ہو، انسان کو ملیا میٹ کر کے رکھ دے، تو پھر کیا کیفیت ہوگی انسان کی؟ تو فرمایا کہ جس دن آسمان تھر تھرا رہا ہوگا، وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور جیسے چل رہا ہو کوئی، پہاڑ چلنے شروع ہو جائیں، پہاڑ چلنے شروع ہو جائیں گے۔ آج تک دنیا کی کوئی طاقت پہاڑ کو دائیں سے بائیں نہیں کر سکی، لیکن اللہ جل مجدہ کی قدرتوں کا یہ احساس دلایا جا رہا ہے انسان کو، معرفت حق، اللہ جل مجدہ کی یاد، اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کس پناہ میں اس کے خوف کی کیفیت، اس کے عذاب سے ڈرنے کے لیے ہمہ وقت اللہ کی یاد میں انسان کو رہنے کی یہ ایک تلقین کی جا رہی ہے۔ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والے لوگوں کے لیے تباہی و بربادی ہے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جب قیامت کا ذکر ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں جب آئے گی دیکھی جائے گی، ابھی کون سا قیامت آ گئی، ابھی کون سا، ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں سنتے آ رہے ہیں قیامت آئے گی، یہ آئے گا، عذاب آئے گا، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، روئی کی طرح چلنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ مولویوں کی باتیں ہیں، یہ مولوی کہہ کر ہم نے آخرت کا انکار کرنا شروع کر دیا، آخرت کے منکر ہو چکے ہوئے ہیں۔ زبان سے ہم کلمہ پڑھتے ہیں ضرور، لیکن آخرت کو تسلیم نہیں کر رہے۔ آخرت کو اگر زبان سے تسلیم کر بھی لیتے ہیں تو ہم دل سے اس کے خوف کو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہونا، اس کی عدالت میں جواب دہی کے وہ سارے کے سارے منظر کو اپنے ذہنوں سے اوجھل کر چکے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فرمایا کہ الذین هم فی خوض یلعبون، قرآن نے تباہی اور بربادی جھٹلانے والوں کے لیے بھی اور ایسے لوگوں کے لیے بھی، الذین وہ لوگ، ہم فی خوض یلعبون، جو بے معنی لا یعنی بے مقصد باتوں میں، کھیل کود کی باتوں میں مصروف ہیں۔ کبھی کسی کی شروع کر دی، کبھی کسی کی شروع کر دی، اگر کسی پر تبصرہ شروع ہوا تو نہ غیبت کی پرواہ، نہ تہمت کی پرواہ، نہ بہتان کی پرواہ، نہ کسی شے کی پرواہ، نہ اپنے وقت کی قدر۔ ہم نے اپنے آپ کی قدر ہی پہچاننا ختم کر دی ہوئی ہے، اپنے آپ کو پہچاننا ختم کر دیا ہوا ہے۔ ہم اپنی قدر کھو بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم یہ بھول بیٹھے ہیں کہ ہمارے پاس چند روزہ زندگی ہے۔ یہ آخرت کا تذکرہ سورہ زاریات میں بھی ہم نے یہی پڑھا۔ اب یہ سورہ طور جو ہے یہ بھی آخرت کی یاد دہانی کے لیے، قیامت کی یاد دہانی کے لیے۔ اب ذرا غور کریں کہ سورہ زاریات کی ابتدا بھی اللہ رب العزت نے وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا قسموں سے ارشاد فرمایا، اس کا آغاز بھی قسموں سے ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت رب ہو کے، اس کا تو صرف کلام ہونا ہی کافی تھا، اس کا کلام ہی کافی تھا اہمیت کے لیے۔ کتنی بڑی عظمتوں کا مالک ہے اللہ کا کلام، چہ جائے کہ وہ اپنے کلام، اپنے کسی بات کی تمہارے دلوں میں یاد دہانی کے لیے، تمہارے دلوں میں اس کی عظمت پیدا کرنے کے لیے قسموں سے آغاز کرے، تو پھر ذرا غور کر لینا چاہیے کہ ہمارے لیے کتنی زیادہ ہمیں زندگی کی قدر کی ضرورت ہے، ایک ایک لمحے کی قدر کی ضرورت ہے کہ ہم الذین هم فی خوض یلعبون، کیا ہم کہیں اس زمرے میں تو نہیں آتے؟ ہمارا شمار بھی ایسے لوگوں میں تو نہیں ہوتا؟ فویل یومئذ للمکذبین، کہیں قیامت کے جھٹلانے والوں میں تو ہم شامل نہیں ہو گئے؟ ہمیں ہر کسی کو اپنا احتساب خود کرنا چاہیے۔
اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے، اپنے من سے سوال کرنا چاہیے، کہیں ہم فی خوض یلعبون والوں میں سے تو نہیں ہیں، لا یعنی باتوں میں، خام خواہ کی بحث مباحثہ میں، ایسی بحث، ایسی باتیں جس کا کوئی مقصد نہیں، کوئی کسی قسم کا اس کا فائدہ نہیں، نہ اپنا فائدہ، نہ کسی مومن بھائی کا فائدہ، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں قیامت کے جھٹلانے والوں میں تو ہم شامل نہیں ہو گئے۔ ہمیں ہر کسی کو اپنا احتساب خود کرنا چاہیے، اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے، اپنے من سے سوال کرنا چاہیے، کہیں ہم فی خوض یلعبون والوں میں سے تو نہیں ہیں، لا یعنی باتوں میں، خام خواہ کی بحث مباحثہ میں، ایسی بحث، ایسی باتیں جس کا کوئی مقصد نہیں، کوئی کسی قسم کا اس کا فائدہ نہیں، نہ اپنا فائدہ، نہ کسی مومن بھائی کا فائدہ، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی میں سے کوئی پیروی ہو رہی ہے، نہ کوئی نیکی ہو رہی ہے۔ تو اگر ہم اس طرح کے لوگوں میں ہم اپنا شمار کرواتے ہیں تو پھر ہمیں آج سے ہی اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ مولا ہمیں خود احتسابی کی توفیق نصیب فرما، ہم اپنے وقت کی قدر کریں، اپنی صحت اور تندرستی کی قدر کریں۔ اللہ رب العزت نے جو نعمت ہمیں عطا کر رکھی ہے، اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے اس کو قرآن پڑھنے میں، قرآن سیکھنے میں، دعوت قرآن میں، دعوت الی الحق، اس میں ہمیں وقت گزارنے کی اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔